جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے احتساب کے حوالے سے. ملک میں کرپشن کا چرچا ہے. مرکز کی اگر ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ کرپشن کیسز، پنجاب گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کئی کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں. تو پھر اس ملک میں احتساب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ پنجاب کا ذکر کریں، جعلی ادویات کیس، آشیانہ ہاؤسنگ سکیم، دانش سکول سسٹمز، اور جو وبائی ڈینگی پھیلا تھا، وہ جعلی تندور، یہ بہت سارے کیسز پنجاب میں بھی آ جاتے ہیں. پرفارمنس کا کرٹیسزم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور ضرور اپوزیشن کا حق ہے وہ ان کو کرے، لیکن یہ کہنا کہ جی کہ دانش اسکول میں کوئی عوام کا پیسہ کھایا گیا، میں اس سے سخت ترین اختلاف کروں گا. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں اگینسٹ آپ پنجاب کو یہ کہیں کہ جی آپ نے غلط پالیسی ہیں یا دانش اسکول میں پیسے خرچ کرنے کی بجائے اس پہ خرچ کر دیں، لیکن یہاں تو ہمارے پاس ایک پوری سیریز ہے جس میں واضح ہے کہ پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا گیا. وہ NSTL ہے کہ وہاں جو ہے سرکاری خزانے کا غلط استعمال بھی جرم ہوتا ہے. نہیں، آپ میری بات سنیں، غلط استعمال نہیں ہے، وہ لیگل استعمال. یوسف رضا گیلانی صاحب نے لوگوں کو نوکریاں دی، اس پر ان کو سزا ہوئی ہے. محترمہ نے لوگوں کو نوکریاں دی، اس پر ان کے خلاف کیسز ہوئے. اگر آپ وہاں پر جو دوسرے اسکول ہیں، ہزاروں اسکول ہیں مختلف علاقوں میں جہاں پر بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، آپ ان کو تو بنیادی سہولتیں بھی نہیں دے رہے ہیں، اور کچھ علاقے کے اسکولوں کا پوری سروے کر کے لیں، ان کو پتہ چل جائے گا کیا حالت ہے اسکولوں کی. تو یہ بھی مس یوز آف فنڈز ہے، یہ بھی ایک سرکاری خزانے کا غلط حسن نثار صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ سب ایک جیسے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. کرپشن کی بات نہ کریں، احتساب کی بات نہ کریں. ترجیحات کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ جی پیسہ کھایا گیا، پیسہ عوام پر مس یوز ہوا، غلط جگہ پہ استعمال ہوا. یہ کمپیوٹر میں غلط استعمال ہو رہا ہے، کمپیوٹروں میں غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ ترجیحات کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیسہ نہ ہی کھایا گیا، نہ وہ پیسہ ضائع ہوا. لیپ ٹاپ میں پیسہ نہیں کھایا گیا. آپ نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروانے جا رہے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ نیب اس کی انکوائری کریں. ہم یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی اور بھی جو ہے اس کو ہونی چاہیے. ہم نے پیپر سبمٹ کر دیا بائی لا، میں بھی کہتا ہوں لا ہی کہتا ہے. اسی طرح آپ کے چیف ایگزیکٹو کہیں گے سوال علی گیلانی کے خلاف اگر نام کا کام نہیں ہے، یہ کورٹ کا کام نہیں ہے. مجھے ایک چیز بتاتے نا، ان پہ الزام لگ رہا ہے تو وہ آگے ہر پروگرام میں لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی عمل نہیں ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا کہ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھنے کے علاوہ دوسرا کوئی مجھے حوالہ دے دیں. دوسرا حوالہ کیسز ہیں، لوگوں کو چینج کیا گیا، تبدیل کیا گیا، کیسز ہیں. سپریم کورٹ کے کس فیصلے پر عمل نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے کس فیصلے پر عمل نہیں ہوا، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ سپریم کورٹ خود جو فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھے، ایگزیکٹو کی اتھارٹی میں مداخلت تھی، اس پر بھی عمل ہوا. جسٹس رمدے کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہوئی، اس پر بھی عمل ہوا. خواجہ شریف کو پنجاب ہائی کورٹ میں رکھنے کے بات ہوئی، اس پر بھی عمل ہوا. اور بے شمار فیصلے DGFI کتنے ہٹائے گئے. کراچی میں ایک رینجرز کے جوان نے بے گناہ بچے کو مار دیا، اس پر IG سندھ کو ہٹایا گیا، DG رینجرز کو ہٹایا گیا. یہ فیصلے پنجاب میں سے نہیں ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے کہنے پہ پنجاب میں ایسے فیصلے نہیں آتے ہیں. میرا یہ سوال، ایک سوال ایگزیکٹو کیوں نہیں کرتی؟ سپریم کورٹ کیوں اسٹیپ ان ہمیشہ کرتی ہے؟ ایگزیکٹو کیوں سوئی رہتی ہے؟ میری گزارش سنیں. اگر ایک رینجرز کے اہلکار نے ایک نوجوان کو مار دیا ہے، اس کی تحقیقات ہوگی تو اس کا جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملے گی. اس پر آپ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ IG پولیس کو بھی ہٹا دیجئے، DG رینجرز کو بھی ہٹا دیجئے. لیکن اس پہ حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی. ہوا عمل اس پہ، سپریم کورٹ سو موٹو لیتی، اس پہ سپریم کورٹ ہٹنا ہی نہیں چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں غلط تھا یہ ہٹانا غلط تھا. اگر وہاں ایک یہ واقعہ ہوا تو ہو جاتا ہے. پنجاب میں لا تعداد واقعات ہوئے، کیوں نہیں IG کو ہٹایا گیا، کیوں نہیں کسی اور افسر کو ہٹایا گیا؟ سوال تو یہ اٹھاتے ہیں نا کہ ایسا فیصلہ جیل رہ کر آئے نہیں تو کیا ہوا تھا وہاں پر. CPO آیا تھا، IG کو تو نہیں ہٹایا. وہاں کیوں نہیں کہا کہ IG کو ہٹایا؟ جو ذمہ دار شخص تھا بھائی وہ IG کہاں ذمہ دار تھا؟ یہی تو میرا سوال ہے، یہی تو میرا سوال ہے. شریف پہ قتل کی وہ جو رپورٹ وہ بنی تھی، وہ رپورٹ بھی دبا دی گئی. سیلاب پہ جو بند توڑنے کے حوالے سے تھا وہ بھی دبا دی گئی. تو پنجاب گورنمنٹ نے بھی کچھ کیسز کو دبایا. پنجاب گورنمنٹ نے نہیں دبایا. نہیں، یہ سپریم کورٹ نے دبایا ہوا ہے. نہیں سپریم کورٹ لے کر نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لحاظ سے شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن بالکل کلیئر ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سب چیزیں لے کر آئیں، بولیں ان کو تاکہ یہ بات واضح ہو. لیکن یہ رپورٹ کیوں دبائی گئی؟ رپورٹ کیوں دبائی گئی؟ جب ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو انہوں نے نہیں دبائی ہیں. انہوں نے نہیں دبائی ہیں. دونوں کمیشن سپریم کورٹ نے بنائے تھے. ایک وہ جو وکلا پر لاٹھی چارج ہوا تھا، تشدد ہوا تھا. دوسرا خواجہ شریف کو قتل کرنے کی سازش جو انہوں نے. لیکن امپلیمنٹیشن تو ان رپورٹس پہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنی تھی. نہیں کرنا نا. آپ کہہ رہے ہیں وہ انکوائریز دے رہے ہیں. میری بات تو سنیں نا.
وہ دونوں کمیشن بنائے سپریم کورٹ نے, ان دونوں کمیشنز نے اپنی رپورٹ بنا کر سپریم کورٹ کو سبمٹ کر دی ہے. اب سپریم کورٹ 1.25 سال 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا, اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹیو ایشو نہیں کر رہا ہے. اس میں ایک میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے جو قتل کی سازش کی بات ہے, اور دوسرے میں خواجہ شریف صاحب کے اوپر اور پنجاب حکومت کے اوپر کہا گیا, انہوں نے کہا تھا کہ وکیلوں پر تشدد کرو, وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہے. ضرور لے کر آئیں. میں تو امپلیمنٹیشن پنجاب گورنمنٹ نے کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کی رپورٹ آ گئی, پنجاب رپورٹ آ گئی, اس پہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کرے گی, پنجاب گورنمنٹ کرے گی. ہائی کورٹ نے بارہا خاص طور پہ پولیس افسروں کے معاملے میں پنجاب حکومت کو ڈائریکشنز دیے کہ ان کو بدل دیں, یا اس شخص کے اوپر یہ الزام ہے, آپ نے کیوں پوائنٹ کیا, اور فوری طور پر وہ لوگ بدلے گئے. یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ اب درجنوں کیس ہو چکے ہیں. اور بلکہ عام جو زبان میں تو شہباز شریف صاحب کو یہ انفیمس ہے کہ جی آپ ہٹا دیں, آئیے کہ بڑی تیزی سے سسپینڈ کرتے ہیں, لوگوں کو ڈسمس کرتے ہیں, لوگوں کو. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے کسی افسر پہ جس کے اوپر غلط پرفارمنس کا یا غلط کام کرنے کا الزام تھا کہ پروسیکیوٹ کیا, پروسیکیوٹ ہم نہیں کیا, ہم بار بار پروسیکیوٹ کریں, پروموشن دے دی جاتی ہے. پروموشن. شفقت محمود صاحب ساری گفتگو سن رہے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں؟ جس شخص نے ایفیڈرین کا کوٹا ایشو کیا وہ اس کو اور پروموشن دے دی. شفقت محمود صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری گفتگو کا حاصل اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا واقعی احتساب ممکن ہے اس ملک میں؟ گفتگو کا حاصل آسما یہ ہے کہ احتساب ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اندر خانے سے. کیونکہ پچھلے 4 سال تو ابھی ہوئے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں پچھلے 20 سال آپ لے لیں, کیا ہم نے جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے یا جو بھی ہے, انہوں نے ایک کوشش کی ہے سیریس قسم کی کہ ہم ملک میں ایسے قوانین بنائیں اور ایسے اختیارات دیں قانون کے نافذ کرنے والوں کو یا نیب کو یا لیکن کسی. احتساب بل پہ تو سر کنسنسس ہو کیا نہیں سکا. کنسنسس؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, کیا احتساب ہوگا؟ یہ تو دیکھیں نا ابھی اگر ان کے کیسز جو ہیں, دیکھیں مجھے بات کر لینے دیں بات تو, اگر ان کے اگر پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے کیسز پڑے ہیں, لیکن ہم نے اگر پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے کیسز پڑے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی بہت سارے کیسز پڑے ہیں, لیکن کیوں نہیں نکل رہا باہر؟ کچھ نکل نہیں رہا باہر. میاں نواز شریف صاحب کے بھی کیسز نیب نے سٹے آرڈر اور باقی چیزوں میں کے رکے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے کیسز جو ہیں وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں. مجھے آپ بتا دیں پچھلے 4 سال میں یا پچھلے 15 سال میں یا پچھلے 20 سال میں کہ کسی کو سزا ہوئی ہو اس ملک میں سیریس کرپشن کی ہائی لیول کے اوپر. ایک پٹواری پکڑا جائے گا, ایک پولیس والا تھانے دار پکڑا جائے گا, کوئی بڑا آدمی پکڑا گیا ہے, اور اگر ان سب چیزوں کا ان کو ادراک ہے, ان کو سمجھ ہے اس چیز کی, اور یہ ساری پارٹیاں پاور میں ہیں, تو کیا کیا ہے انہوں نے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے؟ کیا کیا ہے انہیں اس نظام کو شفاف بنانے میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرنا چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر نظام شفاف ہو جائے گا تو پھر جو کرپٹ ہوں گے وہ ایکچولی پکڑے جائیں گے. ہمارا تو کام ہے کہ جب حکومت وہ بل کمیٹیوں میں لے کر آئے ہم ان کو رجسٹ کریں, ہم چانس ہی نہیں غلط کر رہے, لیکن رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے, گورنمنٹ کی انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ احتساب میں کرپشن کو روکنے میں کرپشن اوپر سے لے کے نیچے تک ہے, مختلف منسٹریز کے اندر کرپشن ہے. آج ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کامرس منسٹری میں کرپشن کے کئی کیسز آ رہے ہیں, اس میں بھی ہم علیحدہ سے ایک پروگرام بھی کریں گے. تو یہ ہو کیا رہا ہے ہر جگہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن پہ کرپشن؟ آسما حالت یہ ہے کہ کوئی منسٹری کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے, اور آپس میں ریس لگی ہوئی ہے پیسے بنانے کی, کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, جلدی سے جلدی جتنا مال بنا سکتے ہیں مال بنا لو, اور بے دھڑک ہیں. اس لیے بے دھڑک ہیں کہ ان کو پتہ ہے سزا نہیں ملنی, ان کو پتہ ہے کسی نے ہمیں پوچھنا نہیں ہے. اور اگر بہت سر آپ نے کہا ٹائم تھوڑا ہے, ہمارے پاس بھی ٹائم کم رہ گیا, ٹائم کم رہ گیا, دوڑ واقعی لگی ہے, تو مختصراً 10 سیکنڈز کیا ہوگا اس وقت ملک میں, لائک کوئی احتساب یا کرپشن جو لوگ کرتے ہیں, کیا واقعی انتقام؟ جی انشاءاللہ جب حکومت بدلے گی تو احتساب ہوگا. اس وقت تو پاکستان ریلوے اور پاکستان سٹیل اور شہر کراچی اور یوریا کے اوپر مفاہمت اور اقتدار کا نگاہ پیپلز پارٹی کے جانے سے ہی احتساب ہوگا؟ دیکھیں میں تو دعا کرتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آ جائے, خدا کرے عدلیہ بھی اتنی آزاد رہے, اور آپ ایکسٹینشن دے دیں, جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں اگر یہ آتے ہیں تو. نہیں ہم کیوں دیں, آپ نہیں ایسا کچھ نہیں, وہ خود اگر کوئی فیصلہ کرتے تو الگ بات ہے. اللہ کرے, پہلے بھی اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہم نے پاس کیا تھا, وہ ہم نہیں پاس کر, وہ جس طرح ٹارگیٹڈ آپ لوگوں نے کیا تھا سب کو پتا ہے. چلیں اچھی بات, اللہ کرے عدلیہ بھی. صرف آپ کو ٹارگیٹ نہیں, یہ یاد کریں کہ نیول چیف کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا گیا, ان کے اوپر جو کیس ہماری گورنمنٹ نے بنایا, بات کو ٹارگیٹ کیا, اور ہم بھی صرف 1 منٹ میں لے لوں, جو بعد میں پھر کئی آپ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ٹارگٹ پوائنٹ سے جا. دیکھیں انہوں نے سیف الرحمان کو رکھا, انہوں نے کیسز بنائے, کہہ رہے ہیں ٹارگٹ نہیں کیا, انہوں نے معافی مانگی,
میاں نواز شریف صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کی بک میں کہا کہ ہمیں دباؤ ڈال کر یہ کیسز جھوٹے بنوائے گئے اور بعد میں انہوں نے ساری چیزوں پر انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب، انجینئر خرم دستگیر، شفقت محمود، بہت بہت شکریہ. ٹارگٹ پوائنٹ میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس ساتھ ہی آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.